نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر طور تے کفر اور قرض دے کول اللہ تعالیٰ دی پناہ دی دعا کرتے ہیں، اے اللہ منو کفر تو بھی محفوظ فرما اور منو قرض تو بھی محفوظ فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی نے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آ کے عرض کی تھی، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی جس طرح کفر تو پناہ منگ دے ہو، کفر تو محفوظ رہن دی اللہ پاک تو دعا کر دے ہو، تسی اسی طرح اللہ پاک تو قرض تو بھی پناہ منگ دے ہو، اللہ تعالیٰ تو دعا کر دے ہو کہ اللہ تعالیٰ تو انہوں قرض تو بھی محفوظ رکھے۔ کیا کفر اور قرض دونوں چیزاں برابر نے؟ حدیث پاک مسند احمد دے اندر موجود ہے، مسند احمد دی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 38 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی عرض کرن لگا، اللہ دے محبوب پیغمبر تسی جس طرح کفر تو بچن دی دعا کر دے ہو، اسی طرح قرض تو بچن دی بھی دعا کر دے ہو، کیا کفر اور قرض اے دوویں چیزاں برابر نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، کفر اور قرض دوویں چیزاں برابر نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی وہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ قرض دی وجہ تو بندہ اتنا پریشان ہو جاندہ ہے کہ بندے نو کفر کرنا پہ جاندہ ہے، بندہ قرض دے تھلے اس طرح تب چکا ہوتا ہے کہ انہوں کفریہ کلمات اور کفریہ معاملات میں بھی سپورٹ کرنا پہ جاندہ ہے، جو کہ میں دور دی وضاحت نہیں کرنا چاہتا، تو سی آپ صاحب علم ہو، الحمدللہ شعور رکھن والے لوگ ہو، آج ساڑھے ملک دے ہوتے کفریہ نظام نافذ ہے، کس وجہ تو؟ اس وجہ تو کیونکہ اسی مقروض ہو چکے ہیں، اسی قرضیاں تھلے دبے ہوئے ہیں، مجبور ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وجہ تو قرض اور کفر تو کٹھے اللہ پاک تو بچن دی دعا، اللہ رب العالمین تو دعا کر دے سنا ہے، اللہ انہاں دونوں چیزاں تو مینوں محفوظ فرما۔ لہٰذا اسی ملک پاکستان دے مکمل نظام نو بہتر نہیں بنا سکتے، لیکن اسی اپنے آپ تے کوشش کر سکتے ہیں کہ اسی قرض لے کے کفر دے نظام دا حصہ نہ بنیے، اے تے کوشش کر سکتے ہیں کہ اسی قرض تو بچ کے کفر دے نظام نو ٹھکرا دئیے، اے تے کوشش ہو سکتی ہے۔